شب پہلی محرم، ماہ محرم الحرام کا چاند اس بات کی علامت ہے کہ غم کا آغاز ہو چکا ہے۔ مسلمان سال پہلے مہینے کو لوگوں کو تبریک عرض کرتے ہیں۔ آج کل آپ نے دیکھا واٹس ایپ پہ بہت سارے ہمارے بھائی اسلام کا نیا سال مبارک ہو۔ ظاہر ہے جب انسان معرفت نہ رکھتا ہو تو یہ تو سب ہوگا، لیکن بہرحال قصور ان کا بھی نہیں ہے۔ جب پیغام صحیح طرح نہیں پہنچایا جائے گا تو پھر لوگ یہی کریں گے۔ جبکہ دوسری طرف معصوم اور وہ بھی امام رضا علیہ السلام جب ماہ محرم کا چاند نکلتا تھا سیاہ لباس پہنتے تھے، سیاہ شال اوڑھ لیتے تھے، مسکرانا چھوڑ دیتے تھے۔ اور وہ روایت جو بہت مفصل ہے کہ اگر توفیق ہوئی تو بیان ہو کہ یبن شبیب ماہ محرم کا چاند نکل آیا ہے، خوب امام گریہ کی طرف انسان کو بلا رہے ہیں۔ ماہ محرم ہے ہی ایسا۔ ہمیں بھی ان ایام میں کوشش یہی کرنی ہے کہ ہم آہستہ آہستہ امام کی اس وادی میں داخل ہوں جس میں امام ہمیں دعوت دے رہے ہیں۔ کربلا آج بھی اپنے پورے وجود کے ساتھ اپنے ماننے والوں کو بلا رہی ہے۔ کربلا صرف فزیکل جگہ یا ایک روئے زمین پر مقام نہیں، کربلا ایک نظریہ ہے جو ہر دل میں جگہ رکھتا ہے، اور جس کے وجود کربلا کے ساتھ متصل ہو جائے پھر نہ کوئی زمانہ اسے روک سکتا ہے، نہ کوئی اسے مکان روک سکتا ہے۔ وہ اپنے امام تک پہنچنے کو تیار رہتا ہے۔ خواجان محترم، ہمیں بھی ان چند دنوں میں کوشش یہی کرنی ہے کہ ہم اپنے وجود سے اپنے امام تک پہنچیں۔ اصل کربلا اپنے وقت کے امام کا ساتھ دینا ہے۔ ساتھ کچھ بھی لے کے جاؤ، خالی ہاتھ چلے جاؤ، امام قبول کر لے گا، کیونکہ امام کو کچھ چاہیے نہیں، امام کو صرف ہمارا وجود چاہیے۔ آپ کے سامنے کئی لوگوں نے سید الشہداء علیہ السلام کو رستے میں مشورے دیے، کئی نے کچھ کہا، کئی نے کہا بصرہ چلتے ہیں، وہاں ہزار جو ہیں وہ شخص ہیں جو تلواریں بہت اچھی چلاتے ہیں۔ کسی نے کہا امام میرا گھوڑا لے جائیں، میری تلوار لے جائیں، کچھ بھی لے جائیں۔ امام نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ امام کو کچھ نہیں چاہیے، امام کو کیا دیں گے ہم؟ امام کو دے بھی کیا سکتے ہیں؟ جس کے وجود سے کائنات چل رہی ہو ہم اس کو کیا دیں گے؟ جس کے وجود کی وجہ سے ہوائیں چلتی ہوں، جس کے وجود کی وجہ سے پھولوں میں رنگ اور خوشبو ہو، ہم اسے کیا دے سکتے؟ ہم نہیں دے سکتے ایسے کچھ۔ یہ تو ان کا کرم ہے کہ انہوں نے ہمارے لیے دروازے کھلے رکھے ہیں۔ لینا ایام میں جب آئیں تو اپنے آپ کو آزاد کریں، اپنے ذہن کو آزاد کریں، باوضو ہو کر عزاداری میں آئیں، مجلس میں آئیں، ماتم میں آئیں، جلوس میں آئیں، تاکہ وہ نور ہمارے وجود پہ بھی تجلی کرے جو کربلا سے روشن ہوا ہے۔ میں کل آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات پیش کی کہ انسان کے وجود میں تحول، تبدیلی اور چینج جو ہے وہ اللہ نے اس کے وجود میں رکھا ہوا ہے۔ اب یہ ہے کہ وہ اس کو حاصل کیسے کرتا ہے، یہ چند چیزیں میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کی
کہ ایک تو سب سے پہلے انسان کو یقین ہونا چاہیے کہ وہ چینج ہو جائے گا، اس کے اندر یہ معرفت ہونی کہ وہ تبدیل ہو سکتا ہے. اور سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی لوگوں کو تبدیل کیا، آپ کے سامنے زہیر کو کیا، وہاب ابن قلبی کو کیا، کتنے لوگ امام جو ہیں وہ ان کو تبدیل کرتے ہوئے آ رہے ہیں. ایک رائٹر ہے سیرین، اس نے جو ہے وہ جو لوگ چینج ہوئے اس پر 12 والیوم پہ ایک بک لکھی، متحولین، جو متحول ہوئے. تو اس نے پوری دنیا میں لوگوں کو جمع کیا، انٹرویو لیا، تصویریں لیں اور کتاب جو ہے وہ لکھی کہ یہ کیسے تبدیل ہوئے. کئی اور رائٹر ہیں، بہرحال انہوں نے لکھا. وہ بعض اور اکثر جو ان میں تبدیل ہونے والے لوگ ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں امام حسین نے تبدیل کیا ہے. خوب یہ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا خاص کرم ہے. اب یہ تبدیلی کے لیے پہلی چیز یقین، باور، دوسری چیز طریقہ، روش، تیسری چیز بصیرت کا ہونا، چوتھی چیز کہ انسان جو ہے وہ رہبر، لیڈر کا انتخاب کرے اپنی تبدیلی کے لیے. اب یہ پانچویں چیز کہ انسان جد و جہد کرے، اس کے اندر تلاش ہو. قرآن بھی یہ کہہ رہا ہے کہ بہرحال ہم بھی اسی کو ہدایت دیتے ہیں جو تلاش کرتا ہے. لَيَهْدِيَنَّهُمْ فِي سُبُلٍ، ہم خود اس کو اپنے راستے کی طرف کیا کرتے ہیں؟ ہدایت دیتے ہیں. خوب یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے.